بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن سلامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی مراد نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی، جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم کو اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کس طرح جا کر آگے دو جہاں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہذا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم نے اسلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے خولہ، کس کام کے لیے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال لیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ خولہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر کافی زیادہ دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ خولہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اب اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے خاوند نے مجھے الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے بہتر فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔ اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ خولہ کے مسئلے کا کوئی حل نکال دیں۔ ہم سب التجا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل وحی لے کر حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت خولہ سے کہا کہ خولہ، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر خولہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کے خاوند ایک دوسرے پر حرام ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ تو نبی کریم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے، وہ وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، جو کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہی عورت تھی جو آپ کے اپنے شوہر سے اپنے اوس حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد کو کہا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے، یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجدلہ، اور اس صورت کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ سے کیا تھا۔ صورت کو سننے کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کے معنی کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ جرمانہ عائد کیا دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی باندی یا غلام کو آزاد کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی باندی ہے، وہ کس کو آزاد کریں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میرے خاوند عمر رسید اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کچھ کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلانے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ کے شوہر نے پوچھا کہ نبی کریم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، آپ کو حکم ہے کہ امام المنذر بن قیس کو ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔